بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا ثُبُوتُهُ فِي غَنَائِمِ الْحَرْبِ۔ گزشتہ درس میں بحث تھی اصل خمس کے بارے میں کہ کن کن چیزوں پر خمس واجب ہے، پھر دلیل شروع کی تھی کہ اصل وجوب خمس پر کہ جو مسلم ہے تمام فرقہ اسلامی میں کہ خمس نام کا ایک مالیاتی نظام اسلام میں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اس میں اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کی فروعات میں ہے۔ مثلا دیگر حضرات کہتے ہیں کہ خمس فقط جنگی غنائم میں ہے، امامیہ قائل ہیں کہ نہ صرف جنگی غنائم میں نہیں، باقی چیزوں میں بھی جو ساتھ ذکر ہوئی ہیں ان سب میں خمس واجب ہے۔ دلیل کیا تھی؟ کل اس پر بحث ہوئی کہ غنیمت کہاں سے مشتق ہے، خود اس کا لغوی معنی کیا ہے، پھر ائمہ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو بہرحال ہم لوگ اپنی حد تک مطمئن ہیں اور مطمئن کر سکتے ہیں کہ خمس فقط جنگی غنائم کے ساتھ مختص نہیں بلکہ ان چیزوں پر بھی واجب ہے۔ آج کا درس جو شروع ہو رہا ہے کہ وہ جو فہرست بیان ہوئی ابتدا میں کہ کس کس چیز پر خمس ہے، اب اس بارے میں کہ کون سی چیز پر خمس کے وجوب پر دلیل کیا ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ فرماتے ہیں اما ثبوتہ فی غنائم الحرب، جنگی غنائم پر خمس کا واجب ہونا کہ جو کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے، لشکر اسلام کامیاب ہوتا ہے، کفار کا مال اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو غنیمت کہلاتا ہے، اس پر خمس کا واجب ہونا۔ فرماتے ہیں هو القدر المتيقن من الآیت الکریمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ والی آیت سے قدر یہ تو کنفرم ہے ہی ہے، بَلْ موردھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہے اسی مورد، یعنی کیا کہ اس کا شان نزول ہی وہی ہے، چونکہ جنگ کی بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں تو یہ اسی سے مربوط ہے، لہذا جنگی غنائم پر خمس کے واجب ہونے میں آیت مجیدہ کافی ہے۔ ٹھیک ہو۔ دوسرا ہم نے کہا تھا معادن، کانے کہ جو چیزیں زمین سے جو ہوتی ہیں، جیسے ہم نے گزارش کی تھی کہ کوئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ نمک سمجھ لیں، یہ چیزیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں ان پر خمس۔ دلیل معادن پر خمس کے وجوب پر دلیل، فرماتے ہیں لا اشکال فی وجوب الخمس فیہا، ہمارے ہاں معادن پر خمس کے وجوب میں سرے سے کوئی اختلاف، کوئی اشکال، کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس روایت صحیحہ زرارہ موجود ہے، کس سے؟ ان ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے سألتہ عن المعادن ما فیہا، میں نے امام علیہ السلام سے معادن کے بارے میں سوال کیا کہ جناب اس میں کیا کیا ہے؟ فرمایا کل ما کان رکازا، ہر وہ شے جو رکاز کتاب کے وزن پہ بمعنی مرکوز کے، مرکوز کہتے ہیں مدفون کو، کہ جو چیز بھی زیر زمین ہو، ہر وہ شے جو زیر زمین ہو اس سے جو اگر نکالا جائے تو وہ معادن کے زمرے میں ہے، ففیہ الخمس، اس پر خمس لازم ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، بغیر اور بھی ہیں، مما ہوا کثیر، ایک بھی نہیں بہت ساری۔ اور دوسری ان اطلاق آیت الغنیمت، ہم نے کہا تھا کہ غنیمت جس مادے جہاں سے مشتق ہے اس کا معنی مطلق فائدہ ہے، تو پس وہی غنیمت کا لغوی معنی، اس کا اطلاق بھی
اس کو شامل ہے، یہ بھی تو ایک فائدہ ہے، ظاہر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ معادن پر خمس اس صورت میں واجب ہوگا کہ اگر معادن جو کچھ وہ کان سے نکالا جا رہا ہے اگر وہ 20 دینار مالیت تک کی ہوگی تو وَإِلَّا فَلَا۔ اس کا کیا دلیل ہے کہ اگر وہ معدن جو چیز زمین سے نکالی گئی اگر اس کی مالیت 20 دینار ہے تو خمس واجب ہوگا، البتہ ادائیگی کریں گے تمام اخراجات نکالنے کے بعد، لیکن یہ 20 دینار پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَأَمَّا اِعْتِبَارُ بُلُوغِ قِیمَتِهَا 20 دینارا، کہ معادن پر اس صورت میں خمس واجب ہوتا ہے کہ اگر ان کی مالیت 20 دینار کے برابر ہو۔ اس پر دلیل یہ ہے فَلِصَحِیحَةِ احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی کہتے ہیں سألت ابا الحسن الرضا، میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیہ شیء، کہ یہ جو معدن یعنی سے جو زیر زمین سے جو چیزیں نکالتی ہیں وہ قلیل ہو یا کثیر تھوڑی آگے اس پر بھی کوئی ہے؟ فرماتا ہے بالکل، لیس فیہ شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ الزکوٰۃ، ویسے کوئی شے زمین سے نکالی جائے ہر ایک پہ نہیں، جب تک کہ وہ زمین سے نکلی ہوئی چیز اس مقدار پر نہ پہنچے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہے 20 دینار۔ تو پس یہ روایت موجود ہے کہ اگر زیر زمین سے کوئی چیز نکالی جائے اگر اس کی مالیت 20 دینار ہوگی تو خمس ہوگا، ورنہ وہاں فرماتے ہیں لیس فیہ شیء، اس سے کم ہے تو پھر خمس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے فرماتے ہیں الا انھا معارضۃ بروایت اخری، لیکن اس مقدار کے حوالے سے ایک اور روایت ہے جو اس کے معارض ہے، وہ روایت ہے محمد ابن علی بن ابی عبداللہ کی عن ابی الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا سألتہ اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فیہا زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کے بارے میں نے امام سے سوال کیا کیا ان سب پر زکوٰۃ ہے؟ فقال، اس روایت کے مطابق امام نے فرمایا اذا بلغ قیمتہ دینارا، اگر اس کی قیمت 1 دینار تک پہنچ جائے یعنی اس کے برابر ہو تو فیہ الخمس۔ اب وہ روایت کہتی ہے کہ نہیں 20 دینار مالیت ہوگی تو خمس ہوگا، یہ روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں 1 دینار ہو تو بھی خمس ہے۔ کیا کیا جائے؟ جواب فرماتے ہیں 3 جواب۔ نمبر 1 قد یجمع بینہما، بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں روایات کے درمیان جمع کریں۔ جمع کیسے کریں؟ بحمل ثانیۃ علی الاستحباب والاولی علی الوجوب، جمع یوں کریں کہ اگر 1 دینار کی مالیت تک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خمس دینا اس پر مستحب ہے، لیکن اگر وہ 20 دینار مالیت کی ہوگی تو پھر اس پر واجب ہو جائے گا۔ دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن تَمَّ ذَلِكَ، اگر یہ جمع ضروری ہو، اگر یہ جمع قابل عمل ہو یا جمع کرنے کی دونوں معیار حجیت پر پوری ہیں تو اس صورت میں یہ جمع ہوگی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس معیار کی دونوں نہ ہوں، جمع کی ضرورت نہ ہو یا جمع نہ ہو سکے، طرحنا الثانیۃ، تو دوسری روایت جو 1 دینار کی بات کرے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وجہ لشذوذھا، اس لیے کہ وہ روایت شاذ ہے، اس کو بہت کم لوگوں نے نقل کیا۔ ایک
وعدم نسبت العمل بہا الا الی ابی الصلاح الحلبی، اور سوائے جناب ابو صلاح حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ 1 درہم پر وجوب کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وقد یقال، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب اصلاً جمع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں لا نحتاج الی جمع فی البین، اصلاً ان 2 روایات کے درمیان جمع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجہ بعد واف الثانیۃ بجہالت راویہا، یہ جو دوسری روایت ہے جو 1 دینار پر خمس کی بات کرتی ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ بے مجہالت راویہ، اس کا راوی مجہول ہے۔ تو جب ایک مجہول ہے اور ایک صحیح ہے تو اصلاً معیار حجیت ہی پوری نہیں ہے کہ ہم اس پر جمع کی ہمیں ضرورت ہو یا ہم اس کے درمیان جمع کریں، اصلاً ضرورت ہی نہیں۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں یمکن الجواب کہ نہیں جناب یہ بھی جواب دیا جائے اصلا جمع کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان روایت البیزنطی، وہ جو پہلی روایت تھی ابو نصر بیزنطی کی جس نے کہا تھا مالیت 20 دینار ہوگی تو خمس ہے، فرماتے ہیں بیزنطی الذی ہوا من احد الثلاثہ، شیخ طوسی نے جن 3 لوگوں کو کہا ہے کہ ابن عمیر، صفوان اور بیزنطی، یہ 3 ایسے لوگ ہیں جو سوائے سکہ کے کسی اور سے روایت کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان 3 میں ایک نام بیزنطی کا موجود ہے۔ بلکہ من اصحاب الاجماع، بلکہ بیزنطی اصحاب اجماع سے ہے، پس یرفع الی مستوی الاعتبار، لہذا اسی کی روایت ہی معتبر ہے۔ یہ اصحاب الاجماع کیا ہے اس کو تھوڑا اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ علم رجال میں شیعہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب الاجماع یہ ایک اصطلاح ہے کچھ راویوں کے بارے میں کہ فلاں راوی، یعنی راویوں کا ایک گروپ ہے کہ جن پر تمام علماء علم رجال بھروسہ کرتے ہیں، جن کی روایت کو، جن سے نقل شدہ حدیث کو لیتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاجماع، یعنی ان کے موثق ہونے پر، قابل اعتبار ہونے پر علماء علم رجال کا اجماع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی تعداد جو بیان کی گئی مشہور وہ 18 لوگ ہیں، یعنی 18 راویوں کو علم حدیث کی دنیا میں علماء علم رجال اصحاب الاجماع کا نام دیتے ہیں۔ ویسے تبرکاً یہ میں گزارش کر دیتا ہوں، ان میں سے 6 امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں زرارہ بن عیون، معروف بن خربوز، برید بن معاویہ، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، ابو بصیر اسدی، یہ 6 ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے۔ 6 ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے، جمیل بن دراج، عبداللہ بن مسکان، عبداللہ بن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن عیسیٰ، آبان بن عثمان، یہ 6 اور 6 ہو گئے 12۔ 6 اور لوگ ہیں جو امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ ان میں ہیں یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن یحییٰ، ابن ابی عمیر، عبداللہ بن مغیرہ، حسن بن محمود، احمد بن محمد بن ابی نصر بیزنطی، جس کی یہ روایت ہم نقل کی۔
خوب ان کو 18 لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الاجماع، یعنی ان کو تمام لوگ قابل وثوق سمجھتے ہیں، قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خوب اب بعد حضرات کہتے ہیں اصلاً دوسری روایت کی طرف جو مجہول الراوی ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو 20 والی روایت ہے وہ کی ہے بیزنطی نے، بیزنطی اصحاب الاجماع میں سے ہے، جبکہ دوسری روایت میں کوئی بھی اصحاب الاجماع میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا بس وہی معیار ہے اور وہی حجت ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ معادن میں خمس کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو مالیت ہے وہ 20 دینار تک ہونی چاہیے، ٹھیک۔ ہم عدم الوجوب مع شک، پیچھے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو کسی معدن کے بارے میں شک کو کہ پتہ نہیں اس کی مالیت 20 دینار تک ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس پر خمس واجب نہیں، یعنی شک کی صورت میں خمس واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اگر شک کو تو خمس واجب نہیں؟ فرماتے ہیں فَالِاسْتِصْحَابِ عَدَمِ بُلُوغِ النِّصَابِ بِنَحْوِ الْعَدَمِ النَّعْتِ اِذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ تَدْرِيجِيًّا او بِنَحْوِ الْعَدْلِ بِنَاءً عَلَىٰ، فرماتے ہیں ایک ہے عدم نعتی، کیوں؟ اگر ایک شخص تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہا تو جب پہلا نکالا وہ یقیناً 20 دینار نہیں تھا، پھر تھوڑا سی اور نکالی، پھر تھوڑی سی اور نکالی، جب تعین گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ نکالی تھی 20 نہیں تھی، جب جتنی نکالی پھر بھی 20 نہیں ہے، پھر اور نکالی 20 نہیں ہے۔ اگر شک کو کہ 20 ہے یا نہیں ہے، چونکہ 20 کا ہونا ضروری تھا اور جو پہلے نکالا ہے وہ کنفرم 20 نہیں تھا، اب شک ہے، یقین سابق کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو یہ استصحاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ استصحاب عدم عدلی کر دیتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا اس نے کچھ نکالا ہی نہیں تھا، پھر نکالا تو بہت تھوڑا سا تھا، تو عدم عدلی کا ارتکاب کریں گے۔ اگر ہم اس عدم عدلی کی حجیت کے قائل ہو جائیں، چونکہ علم اصول الفقہ کی بات ہے، تو بھی فرماتے ہیں ہم یہاں پر شک کی صورت میں عدم وجوب خمس کے قائل ہوں گے، لذالک کیوں؟ اور البراءۃ مع تعذر الرجوع الی الاسباب، یہ ہم کہیں گے کہ جناب اگر استصحاب نہ ہو سکتا ہو، استصحاب تو ہوتا ہے جناب یقین سابق کا فلاں، لیکن فرماتے ہیں چلو وہ نہ ہو تو برات تشریعت تو موجود ہے، کیوں؟ آپ نے ایک مال نکالا، حکم یہ تھا کہ اس کی مالیت 20 دینار ہو تو خمس واجب ہے، ٹھیک۔ اب اس کو ہے شک کہ جو میں نے نکالا پتہ نہیں یہ 20 دینار مالیت کا ہے یا نہیں ہے، تو گویا آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا مجھ پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے، اصالۃ البراء، انشاءاللہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ خوب، ہم تعلق الخمس بالباقی بعد استثناء معونۃ التحصیل، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس معدن کو، اس کان کو نکالنے کے لیے جو اخراجات ہیں، پہلے وہ سارے اخراجات منہا کیے جائیں گے، ان اخراجات کو نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس پر خمس ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ جواب لما ورد عن ابی جعفر ثانی، فرماتے ہیں ہمارے پاس روایت ہے ابو جعفر ثانی امام محمد تقی علیہ السلام کی، بنحو القانون الکلی، کہ جس میں امام نے ایک فارمولہ دے دیا خمس نکالنے کا، کون سا؟ فرمایا الخمس بعد المعونہ، جس چیز کا بھی خمس آپ پر واجب ہے یا دینا ہے، اگر اس چیز پر کوئی اخراجات ہوئے ہیں تو خمس اخراجات کو منہا کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ یہ قانون ہر جگہ ہے، فقط معدن کے لیے نہیں ہے۔ جس چیز پر بھی خمس ہے، اگر اس پر کوئی خرچہ ہوا تو وہ خرچہ پہلے منہا کیا جائے گا۔ تو پس امام محمد تقی صاحب نے ایک فارمولہ دے دیا، اس فارمولے کے تحت اگر معدن پر جو اخراجات ہیں پہلے وہ نکالیں گے، اخراجات نکالنے کے بعد جو بچے گا اس پر پھر خمس ہوگا۔
ٹھیک. اب فرماتے ہیں الا ان موضوع وجوب الخمس لیس الا الغنیمہ والفائدہ. گزشتہ درس میں یہی تھا، خمس کس پر ہوتا ہے؟ فائدے پر، بچت پر. جس پر خمس ہوتا ہے، موضوع خمس بچت ہے. خوب آیت غنیمت میں بھی لفظ غنیمت استعمال، غلم یعنی بچت، فائدہ اس پر. جناب انما واجب فی المعدن ونحوہ لکونہ مصداقا لہا. معدنیات پر یا غوث پر یا باقی چیزوں پر جو خمس واجب ہے وہ اس لیے کہ یہ مصداق غنیمت ہیں، مصداق فائدہ ہیں، یہ بچت ہوتی ہے اس بنیاد پر. اور واضح سی بات ہے، بچت میری جان تب ہوگی کہ جو آپ نے لگایا ہے وہ واپس ہوگا. تو آپ نے معدن پر لگایا ہے 60,000 اور نکلا ہے اس کا خرچہ بھی واپس نہیں ہوا، تو خمس کہاں سے دے گا؟ 60,000 کا 70,000 کا مال نکلے گا تو آپ کہیں گے نا کہ جو 60,000 خرچ کیا تھا وہ نکال لیا، 10,000 بچت ہے. تو اس کو بچت ہے. اگر اس میں اخراجات کو منہا کریں گے تو پتہ چلے گا نا اس کو کوئی فائدہ بچت ہوئی یا نہ ہوئی. اگر اخراجات منہا نہ کریں تو پھر بچت کا کیسے آپ حساب کریں گے؟ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ غنیمت، فائدہ، بچت، نمو تب صادق آئے گا جب آپ نے اپنا لگایا ہوا سرمایہ اسے منہا کیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے. وَمِنَ الْوَاضِحِ ان العنوان المذکور یعنی عنوان غنیمت، عنوان فائدہ، بچت لا یصدق الا علی الباقی، یہ صادق مگر یہ کہ جو معونہ یعنی اخراجات کے استثناء کے بعد جو باقی بچے گا اس کو فائدہ کہتے ہیں. آپ نے 1,00,000 روپیہ لگایا، آپ کو مال نکلا ہے 1,50,000 کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 کا فائدہ ہوا. لیکن اگر وہی واپس نہ آئے تو پھر فائدہ کو عنوان صادق ہی نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. خوب اگلی بات یہ ہم نے کی تھی گزشتہ کہ جو ہی اس نے کان سے کوئی چیز نکالی، یعنی کوئلہ نکالا، نمک نکالا، جو بھی کان و معدن میں آتے ہیں نکالا، جو کل نکلا ہے اگر وہ 20 دینار مالیت کا ہے تو خمس واجب ہوگا. ہاں ادائیگی کرے گا جب اخراجات کو نکال لے گا. ٹھیک ہے. مثلا جو اس نے نکالا ہے ٹوٹل، مثلا وہ تھا 20 دینار، ہم نے کہا خمس واجب ہو گیا. اب اس نے نکالے ہیں اخراجات، فرض کرو اخراجات ہوئے ہیں 18 دینار، باقی کتنا بچا؟ 2 دینار، انہیں 2 کا خمس دے گا. عملاً اسی کا دے گا جو خرچہ نکالنے کے بعد بچے گا. فرماتے ہیں ان المدار فی النصاب علی ملاحظۃ المجموع دون خصوص الباقی، کہ خمس کے وجوب کے لیے نصاب کا معیار ہے ٹوٹل جتنا اس کان سے اس معدن سے نکلا ہے. بچت کی بات نہیں ہے کہ جتنا نکلا ہے وہ اگر 20 دینار ہے تو خمس واجب ہے. ادائیگی اس کی کرے گا جو اخراجات نکال لے گا، جیسے میں نے مثال دی. خلافاً لصاحب الجواہر، البتہ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ نہیں جو بچت ہے اس پر. خوب فرماتے ہیں کیوں؟ فَلِإِطْلَاقِ الْبُلُوغِ فی صحیحۃ البیزنطی، اس لیے کہ روایت صحیحہ بیزنطی امام نے کیا فرمایا تھا کہ لیس فیہ شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکوٰۃ 20 دینارا. اب یہاں معونہ وغیرہ کی بات نہیں ہے، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ معادن میں سے جو نکلے، اگر ٹوٹل نکلا ہوا مال 20 دینار مالیت کا ہے تو اس پر خمس ہو جائے گا واجب. لیکن ادائیگی سارے سے نہیں کرے گا، پہلے اس میں سے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ منہا کرے گا. اخراجات منہا کرنے کے بعد جو بچے گا خمس اس پر دے گا. میں نے آپ کو مثال دی، مثلا اس نے جو ٹوٹل نکالا ہے وہ ٹوٹل مثلا بنتا ہے 20 دینار کا،
لیکن خمس واجب ہو گیا، اب پہلے اس میں سے اخراجات نکالے۔ فرض کرتے ہیں کہ اخراجات اس کے ہوئے 18 دینار، وہ نکال لے، باقی بچے گا 2، یہ 2 غنیمت کہلائے گا، یہ 2 فائدہ کہلائے گا۔ خمس پھر انہی 2 دینار کا دے گا جو اخراجات نکالنے کے بعد بچا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔